السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم قرآن مجید کی 1450 سال پہلے کی گئی پیشگوئی کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں۔ یوں تو قرآن مجید کی حقانیت اور سچائی روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ بے شمار واقعات جو قرآن مجید میں 1450 سال پہلے ذکر کیے گئے تھے پورے ہو چکے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ کہ آج کے دن ہم نے تیری لاش کو محفوظ کر لیا ہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مقام عبرت بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اس سے پہلے تقریباً 2000 سال پہلے فرعون کا دور گزر چکا تھا جب وہ غرق ہو گیا تھا۔ ناظرین، آج اگر ہم سوچیں کہ اس وقت نہ تو کوئی اس قدر ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی اور نہ ہی اس قدر تحقیقی کام تھا، تو یہ بات قرآن مجید کے لا ریب ہونے اور خالق کائنات کی موجودگی کا منہ بولتا ثبوت ہے اور قرآن مجید کا آفاقی کتاب ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ثابت ہوا اور فرعون کا ممی شدہ جسم 1898 میں دریائے نیل کے قریب دمشق کے مقام پر ایک شاہوں کی وادی سے اوریت نے دریافت کر لیا، جہاں سے اس کو قاہرہ کے عجائب گھر میں منتقل کیا گیا۔ ایلیٹ اسمتھ نے 1907 میں اس کے جسم سے غلافوں کو علیحدہ کیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور 1981 میں اس کی ممی شدہ لاش خراب ہونا شروع ہوئی تو اس کو فرانس کے ماہرین کے حوالے کیا گیا، جنہوں نے ڈاکٹر مورس بقائے کی سربراہی میں اس پر تحقیق کی اور انہوں نے اس کے جسم پر سمندری نمک کی تہ جمی ہوئی دیکھی تو وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس کی موت پانی میں ڈوب کر ہوئی ہے، اور اس کے مرے ہوئے عرصہ کے حساب سے پتہ چلا کہ یہ وہی ممی ہے جو فرعون کی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا۔ جب مورس بقائے کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کے قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے، اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے، تو اس کے کہنے پر قرآن مجید ترجمے کے ساتھ اس کو پیش کیا گیا اور وہ قرآن مجید کی حقانیت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور اسی وقت مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور اس طرح قرآن مجید کی حقانیت پر ایک اور مہر ثبت ہو گئی۔ پوری دنیا میں واحد یہ لاش ہے جس کے جسم پر گوشت برابر بڑھ رہا ہے، اور ہر سال کی 15 مارچ کو اس کی لاش پر چوہوں کو چھوڑا جاتا ہے تاکہ اس کے زائد بڑے ہوئے جسم کو وہ نوچ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا ہے قیامت تک کے لیے، تاکہ آنے والے نسلیں، آنے والے لوگ اس کو دیکھ کر مقام عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن مجید پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔